ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اسٹیج پر تشریف فرما گرامی قدر حضرات علماء کرام، دانشوران اعظام، معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں اور عزیز بچوں، ہم سب لوگ یہاں اس لیے اکٹھے ہیں تاکہ تھوڑی دیر دین کی باتیں، اصلاح کی باتیں، خیر کی باتیں ہمارے کانوں میں پڑ جائیں، کیونکہ اس سے ایمان میں تازگی ہوتی ہے، اپنے اعمال کی اصلاح کی فکر ہوتی ہے اور آخرت کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما رکھا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ آپ سمجھائیے لوگوں، بتلاتے رہیے، یاد دلاتے رہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بتلانے سے، سمجھانے سے، یاد دلانے سے ایمان والوں کو نفع ہوتا ہے۔ جب ایک بات قرآن کریم کی بات، حدیث پاک کی بات، بزرگوں کی بات، اللہ والوں کی بات بار بار ریپیٹ کی جاتی ہے تو اس سے دل پہ اثر پڑتا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں اس اسٹیج سے ایسا نہیں ہے کہ نئی بات آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے، بلکہ جو باتیں آپ کے سامنے اس سے پہلے آ چکی ہیں انہی باتوں کو دوبارہ دہرایا جائے۔ ہمارے پاس کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ جو ایمان کی بات، عمل صالح کی بات شروع سے حضرت مفتی ادریس صاحب آپ کو بتلا رہے ہیں، اور اس سے پہلے مولانا جسیم صاحب نے بتلائی اور لوگوں نے بتلایا، انہی باتوں کو دہرانے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے تاکہ ہم سب کا ایمان مضبوط رہے، مستحکم رہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اس وقت جس طرح کے حالات ہیں، ان حالات میں سب سے پہلے ہم سب کو اپنے اپنے ایمان کی ہی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایک شخص اگر پہنچتا ہے، دنیا میں بڑا نیک نام تھا، لوگ اس کا رسپیکٹ کرتے تھے اس لیے کہ غریبوں کی سیوا کرتا تھا، رات یا دن نہیں دیکھتا تھا، کسی کے بھی کام آتا تھا۔ اس نے پورے علاقے میں مفت علاج کے لیے الگ ہاسپٹل بنا رکھے ہیں، سے کام آتا ہے، وہ ہندو مسلم کچھ نہیں دیکھتا۔ اس دنیا سے اس کے جانے کا وقت آ گیا۔
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر بہت سی اچھائیاں ہیں، بہت سی خوبیاں ہیں، البتہ اس کے سینے میں ایمان کا چراغ نہیں جل رہا ہے، اس کے پاس ایمان کی روشنی نہیں۔ تو جب وہ اس دنیا سے جائے گا تو لوگ اس کے مرنے پہ بھی افسوس کریں گے کہ ہمارے ایریے کا بہت ہی سیکولر آدمی تھا، لوگوں کی اور مانوتا کی سیوا کیا کرتا تھا، سب کے کام آتا تھا، اس کے نام کی تختی بھی لگ جائے گی، ایک آدھ چوک چوراہے کا نام بھی اس کے نام سے ہو جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا۔ اس کا بیٹا اس کے نام پر اگر ووٹ مانگنے آئے تب بھی آپ تھوڑا لحاظ کریں گے کہ اس کا باپ اچھا آدمی تھا، سب کے کام آتا تھا، چلو ایک مرتبہ اس کو ووٹ دیں، یہ سب کچھ ہو۔ لیکن چونکہ اس کے سینے میں ایمان نہیں ہے، اس لیے آخرت میں جہنم کے علاوہ اسے کچھ نہیں۔ اتنی اچھائیوں کے باوجود بھی وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کچھ ہے اس کے پاس لیکن ایمان نہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک عام سا انسان ہے جس کے پاس پہننے کے لیے اچھے کپڑے نہیں، 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی اسے سنگھرش کرنا پڑتا ہے، گاؤں اور سماج میں بھی اس کا کوئی بڑا نام نہیں، لوگ اس سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتے، کوئی اس کو منہ بھی نہیں لگانا چاہتا، اس کی 2 پیسے کی بھی حیثیت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے سینے میں اگر ایمان ہے تو اس دنیا سے جب وہ جائے گا تو اس ایمان کی برکت سے کبھی نہ کبھی ضرور جنت کے دروازے اس کا استقبال کریں۔ اس لیے یاد رکھیے، ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ ایمان ہے تو سب کچھ، ایمان نہیں ہے یہ زندگی بیکار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو حملہ ہو رہا ہے وہ ڈائریکٹ ہمارے ایمان پر ہو رہا ہے، ہمارے نسلوں کے ایمان کو خراب کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ آپ حضرات اچھے ماحول میں ہیں، آپ کا دعوت و تبلیغ سے تعلق ہے، بزرگوں سے تعلق ہے، خانقاہوں سے، علماء سے، مسلمانوں کے بیچ میں رہتے ہیں، اس لیے آپ کو شاید ان چیزوں کا زیادہ تجربہ نہ ہو، ورنہ آپ دیکھ لیجیے کیا صورتحال ہے۔ اور یہ ہونا ہے، کیوں ہونا ہے؟ اس لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پیشین گوئی فرمائی۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ دیکھو، جب فتنوں کا زمانہ آئے گا، قیامت جب قریب آ جائے گی تو لوگوں کے لیے اپنے ایمان پر جمنا آسان نہیں رہے گا۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو آدمی اچھا خاصا ایمان والا ہے لیکن شام ہوتے ہوتے اپنے ایمان کا سودا کر چکا۔ یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، صبح کو اچھا خاصا مومن ہے، شام کو اچھا خاصا ایمان والا ہے، صبح ہوتے ہوتے وہ اپنے ایمان کا سودا کر چکا۔ اب یہ حالات ہیں یا نہیں؟ آپ حضرات کو چاہے ان حالات سے واسطہ پڑتا ہو یا نہ پڑتا ہو، آپ دیکھ لیجیے کس تیزی کے ساتھ لوگ اپنے اپنے ایمان کو چھوڑ رہے ہیں۔ ارتداد کی آندھیاں چلنے والی ہیں، لوگ، وہ زمانہ آ رہا ہے، لوگ تھوڑے تھوڑے فائدے کے لیے، گورنمنٹ کی بعض اسکیموں کا لابھ لینے کے لیے اپنے ایمان سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، کہیں پہ بھی سر جھکا دیں گے، حالانکہ وہاں پہ سر جھکانے کا مطلب ہے کہ آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے، لیکن ووٹ چاہیے، وہاں پر پیسہ چاہیے، گورنمنٹ کی اسکیموں کا فائدہ چاہیے، اس لیے آدمی کو اپنے ایمان کی وہ پرواہ نہیں۔
ہمارے جوان بچے یہ باہر جاتے ہیں، گاؤں دیہات میں پڑھنے کے بعد شہر میں پہنچتے ہیں۔ ہماری بچیاں 10ویں اور 12ویں کے بعد شہر میں جاتی ہیں۔ ان کو الگ الگ کورسز کا شوق ہوتا ہے، کسی کوچنگ سینٹر کو جوائن کرتے ہیں، وہاں کسی سے آنکھیں چار ہوتی ہیں اور کسی کی محبت اور عشق کا ایسا بھوت سوار ہوتا ہے کہ پھر اسے اپنے خاندان کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور ایک وقت وہ آتا ہے جب ہماری بچی کسی غیر کے ساتھ پھیرا لگانے پر تیار ہے۔ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں؟ آپ حضرات کے یہاں نہیں ہے لیکن سنتے تو ہوں گے، باہر کی دنیا میں جا کر دیکھیے۔ اس لیے یہ بہت ہی خطرناک وقت آنے والا ہے۔ مسئلہ اب صرف نماز کا نہیں ہے، روزے کا نہیں ہے، مسئلہ ایمان کا ہے۔ حالات ایسے پیدا کیے جا رہے ہیں کہ لوگوں کے لیے اپنے ایمان پر جمنا مشکل ہو جائے کہ تم اگر مسلمان ہو تو تمہیں یہ اسکیم سے فائدہ نہیں ملے گا، ہو سکتا ہے کہ تمہارا نام ہی لسٹ سے غائب ہو جائے، اس لیے اگر تمہیں رہنا ہے تو مسلمان ہونے سے توبہ کرو۔ آئندہ حالات کیا آئیں گے کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے، اس لیے وقت آ گیا ہے کہ اپنے ایمان کی بھی فکر کریں اور اپنے بچوں کو بھی سچا اور پکا مومن بنانے کی کوشش کریں۔ اب اپنے بچوں کو صرف سورہ فاتحہ نہیں سکھانی ہے، نماز کے فرائض اور واجبات نہیں بتانے ہیں، سونے سے پہلے کی دعا آپ یاد کراتے ہیں، سونے کے بعد کی دعا یاد کراتے ہیں، آپ التحیات ٹھیک کرواتے ہیں، یہ سب ٹھیک ہے، آپ کیجئے، یہ سب کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ اپنے بچے کو توحید سکھلائیں، آپ اپنے بچے کا ایمان مضبوط کیجئے، اس کا عقیدہ درست کیجئے۔ اگر یاد رکھیے اگر عقیدے میں گڑبڑی ہے تو کہیں اس کی بخشش نہیں، گیا کام سے۔ اعمال کی غلطی، اعمال کی کمی اور کوتاہی اللہ معاف کر دے، لیکن عقیدہ اور ایمان میں گڑبڑی ہے وہ کہیں کا نہیں رہے۔ ایک آدمی ہے نماز نہیں پڑھتا ہے، یہ اس کی بدماشی ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بھائی نماز تو فرض ہے نا، اسے تو پڑھنا ہے، لیکن نماز پڑھتا ہی نہیں، اپنی دکان میں اپنے کھیت کھلیان میں مست رہتا ہے، بس اپنی زندگی میں مست ہے۔ زیادہ سے زیادہ جمعہ کو نظر آ جاتا ہے، گشت میں لوگ جاتے ہیں تو بہانہ بنا لیتا ہے، یہاں ٹھیک ہے آؤں گا، آتا ہی نہیں ہے مسجد میں، نماز نہیں پڑھتا ہے وہ، لیکن اپنے دل سے وہ یہ سمجھتا ہے، اس کا ایمان ہے کہ نماز فرض ہے، مجھے پڑھنی چاہیے، میں نہیں پڑھ رہا ہوں، میں پاپ کر رہا ہوں۔ تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ اس کو سزا بھی ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ معاف کر دے اور پھر اسے جنت نصیب ہو جائے۔ لیکن اگر اس کا دماغ خراب ہے، وہ مسجد میں آتا ہے، بزرگوں سے علماء سے تعلق بھی رکھتا ہے، ٹوپی بھی پہنتا ہے، سجدہ بھی کرتا ہے، لیکن اس کے خیالات سنیے وہی بہکی بہکی باتیں کرتا ہے کہ نماز کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، نماز کا کوئی مطلب ہی نہیں، نماز کا کوئی فائدہ نہیں، یہ تو مولوی لوگ اور جماعت والے پیچھے پڑھ پڑھ کے زبردستی کی نماز پڑھوا رہے ہیں، یعنی وہ نماز کو فرض ہی نہیں سمجھتا۔ یہ عقیدے کی خرابی، یہ ایمان کی خرابی ہے، ایسے شخص کی بخشش نہیں، ایسا شخص ہمیشہ کے لیے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کے حوالے کیا جائے گا، اس لیے کہ اس کا عقیدہ بگڑا ہوا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کا عقیدہ درست کیجئے، اپنے بچوں کا ایمان مضبوط کیجئے، اپنے بچوں کو توحید کا سبق پڑھائیے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو فرائض اور واجبات کے ساتھ یہ بھی بتلائیے کہ دیکھو بیٹے حالات بگڑتے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ تم کہیں اکیلے پڑ جاؤ، کوئی نہ ہو تمہاری مدد کرنے والا، سب کے سب تمہارے مخالف ہو، تمہارے دشمن ہو، وہ تمہیں پکڑ کے باندھ دیں، وہ تمہارے پیروں کو جکڑ دیں، تمہارے ہاتھ کو توڑ دیں، تمہارے جسم کی بوٹی بوٹی کر دیں،
ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، لیکن پھر بھی اس حالت میں بھی تمہاری زبان پر احد احد ایک اللہ کا نعرہ ہونا چاہیے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ صبح شام اپنے بچوں کو توحید کا یہ پاٹ بھی پڑھائیں۔